حضرت جعفر طیار نے کہا نہیں، جتنے ایمان لاتے ہیں اکثر اس میں غریب لوگ ہیں، غریب لوگ آتے ہیں۔ پھر نجاشی نے اخلاق کے بارے میں پوچھا کہ ان کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت جعفر طیار نے کہا یہ بات ابو سفیان سے پوچھ لو، جو مقدمہ لے کر کے آئے ہمارے خلاف، اخلاق کے بارے میں وہ بھی بیان کریں گے۔ ابو سفیان دربار میں ہے، نجاشی نے پوچھا یہ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے یا نہیں؟ ابو سفیان یہ خود روایت کرتے ہیں، یہ بعد میں ایمان لائے، وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا میں چاہوں تو مسالہ لگا کر جھوٹ بول دوں نجاشی کے دربار میں، لیکن اتنے صحابہ وہاں پر تھے، یہ مکہ سے آئے ہوئے، میں سب کے سامنے جھوٹا قرار پاتا، اس لیے بول نہیں سکا، محمد کے بارے میں کچھ بھی نہیں بول سکا۔ کہا نہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات تو صحیح۔ اخلاق کے بارے میں کہا ان کے اخلاق کے برابر پورے مکہ کے عرب میں کوئی نوجوان نہیں ہے، یہ ابو سفیان کے الفاظ ہیں، ایمان ابھی لائے ہوئے نہیں۔ تو پھر نجاشی نے 17 جو سوالات کیے وہ بہت اہم سوالات تھے، سب سوالات کے جوابات جب حضرت جعفر طیار نے مکمل دیے تو اب نجاشی کہتا ہے، ابو سفیان بھی دربار میں ہے سارے، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر وہ محمد جن کے بارے میں تم کہہ رہے ہو وہ رسول یہاں ہوتے تو میں ان کے پیروں کو دھو کر کے پانی پی لیتا۔ یہ نجاشی نے کہا کیونکہ وہ آخری رسول ہیں، وہ آخری رسول ہیں، اور جتنے سوالات میں نے کیے یہ سب میرے مقدس کتابوں میں علامات بتائی گئی ہیں کہ وہ آخری رسول، وہ بادشاہوں کی اولاد میں سے نہیں ہوں گے، نہ ہی وہ بادشاہت کی طلب کریں گے، ان کے ماننے والے غریب صحابہ ہوں گے شروعات میں، کہ وہ اسلام غریبوں سے ہی شروع ہوگا اور غریبوں میں ختم ہو جائے گا۔ یہ تمام علامات پہلے سے تھیں۔ اس نے یہ بھی پوچھا تھا کیا وہ صدقہ لیتے ہیں؟ کہا نہیں، صدقہ نہیں لیتے۔ ہدیہ لیتے ہیں؟ ہاں ہدیہ لیتے ہیں۔ سب علامتیں جب فٹ ہو گئیں تو نجاشی نے صرف اتنا ہی نہیں کہا کہ وہ ان کے قدموں کو دھو کر پی لوں، بلکہ پھر اعلاناً یہ کہا کہ اے لوگو تم گواہ ہو جاؤ میں اس رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ نجاشی جو وقت کا بادشاہ تھا، والی حبشہ تھا، غائبانہ طور پر وہ ایمان بھی لے آئے، اور اس کے بعد ابو سفیان بغیر کسی حصول کے واپس مکہ شرمندگی کے ساتھ آئے۔ مکہ والوں سے آ کر کہا، مکہ والوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا محمد کا جادو تو وہاں بھی چل گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ آج بھی اسی بات پر اڑے ہوئے رہتے ہیں کہ جہاں کہیں حقانیت ظاہر ہو جائے ان کو لگتا ہے یہاں پہ بھی جادو چل رہا ہے، وہاں پہ بھی جادو چل رہا ہے۔ بہرحال پھر نجاشی وہ ایسے مومن کہ ان کا انتقال ہوا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات کبھی نہیں ہوئی۔ صحابہ کے دور میں تھے، حضور کے دور میں رہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی، لہٰذا ان کو صحابہ میں نہیں شامل کیا گیا۔ صحابی نہیں ہے لیکن مقام بہت بلند ہے، جیسے حضرت اویس قرنی، حضرت اویس قرنی کا مقام ہے کہ حضور کے دور میں رہے لیکن رسول پاک سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اسی طرح حضرت نجاشی انتقال ہوا، اس سے بڑی فضیلت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ غائبانہ طور پر وہیں سے ادا فرمائی۔ جب نجاشی کا انتقال ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہی وطن میں غائبانہ ان کی نماز جنازہ بھی ادا کی۔ اس کے بعد یہ جو حبشہ کی ہجرت ہوئی تھی، یہ صحابہ مسلسل وہیں رہے اس وقت تک جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، تو پھر وہ صحابہ ہجرت کر کے واپس مدینہ تشریف لائے۔ جو حبشہ گئی ہوئی جماعت تھی وہ پھر سے دوسری ہجرت کر کے، تو ان کو جو ہے 2 ہجرتوں والے صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کی اذیتیں اور تکلیفیں جو ہوئیں، 5واں سال تھا۔ اب جب 7واں سال ہوا نبوت کا، اس وقت جو ہے میں بھی وہ تبلیغ اسلام کے طرق کے اوپر نہیں آیا کہ ہر سال کس طرح صحابہ ایمان لاتے رہے، یعنی لوگ اسلام میں داخل ہوتے۔ مدینہ طیبہ سے لوگ آتے تھے، پہلے 12 لوگ آئے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے، پھر 70 کی جماعت آئی، پھر وہ سب کے سب ایمان لائے، واپس مدینہ گئے، وہاں مدینہ میں گھر گھر میں لوگوں کو دعوت دی۔ مدینہ میں آلریڈی اسلام پھیل چکا تھا،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے گئے نہیں تھے، مکہ ہی میں تھے۔ اسی دوران پھر مکہ والوں نے، دیکھیں ظلم کی ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، انہوں نے ہر لمٹ کراس کر دی تھی۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب سارے لوگوں نے مل کر کے مکہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کے خاندان پر ایسی پابندی لگا دی، سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ اعلان ہو گیا تھا مکہ میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے ساتھ، جس میں ابو طالب تھے، جناب ابو طالب اور ان کے سارے خاندان والوں کے ساتھ کوئی میل جول نہیں رکھے گا، کوئی کھانا پانی ادھر سے ادھر نہیں کرے گا، ان سے کوئی لین دین نہیں ہوگا، نہ تجارت ہوگی، کچھ نہیں۔ یہ بائیکاٹ ایسا تھا کہ ایک گھاٹی ہے جس کو شعب ابی طالب کہا جاتا ہے مکہ میں، اس گھاٹی میں وہ محصور ہو گئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کھانے پینے کی چیزوں کی قلت اتنی بڑھ گئی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان ایام میں پتے کھاتے رہے، درختوں کے پتے کھاتے رہے اور چمڑے کو ابال کر کے اسی کو کھا لیا جاتا تھا۔ یہ ایام تقریباً 3 سال تک چلے۔ خود وہ مکہ والوں کو رحم آ گیا تھا، انہوں نے بیٹھ کر کے سارے لوگوں نے یہ میٹنگ کی کہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ ان کے اوپر سختیاں کی ہیں کہ ہماری خاندان کے لوگ ہیں، قریش کے لوگ ہیں، اور وہ بھی والی کعبہ کے خاندان سے ہیں، متولی کعبہ کے خاندان سے ہیں۔ لیکن بعد میں سارے جو اچھی سوچ رکھنے والے تھے سبوں نے بیٹھ کر کے یہ بائیکاٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن وہ بھی بائیکاٹ ختم ہونے کو 3 سال لگ گئے۔ 3 سال لگ گئے۔ 3 سال تک نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی اذیتیں برداشت کیں۔ بہرحال میرے عزیزو، مکہ کے 13 سال فلی اسٹرگل کے دور ہیں، ہر سال تکلیفیں، ہر سال مصیبتیں برداشت کی گئی ہیں۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں حالات خراب ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، بلکہ تم تو بہت مزے سے سو رہے ہو، بہت مزے سے کھا رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت تمہارے سامنے آسانی سے رکھی ہے۔ کیا ان صحابہ کے برابر نہیں بلکہ ان کا 5% بھی آج ہم نے اسٹرگل کیا ہے؟ کون روکتا ہے ہمیں مسجد آنے سے؟ کون روکتا ہے ہمیں حق بات کرنے سے آج؟ لیکن لوگ ایک گانا گاتے رہتے ہیں، عادت سی ہو گئی ہے کہ ظالموں کی حکومت ہے، آزادی نہیں ہے، فلاں ہے، یہ سب ہیلے بہانے ہیں۔ بہرحال اکا دکا جو وارداتیں ہوتی ہیں، تکالیف ہوتی ہیں، یہ ہم سب کے لیے عبرت ہے، ہم سب کے لیے عبرت ہے۔ ابھی جس طرح سے یہ بھگوا داری لوگ یا آتنکی لوگ جو ہمارے ملک میں یا دیگر پوری دنیا بھر میں دہشت پھیلا ہوئے ہیں، داڑھی والوں سے تکلیف ہے، ٹوپی والوں سے تکلیف ہے، اکیلا پاؤ تو انہیں مار دے۔ ابھی جیسے کہ جو حالات ہمیں پہنچ رہے ہیں کہ کسی مسجد کے امام کو انہوں نے مارا، داڑھی کاٹ دیا، یہ ساری چیزیں نئی نہیں ہے ہمارے لیے، یہ کوئی نیو بات نہیں ہے۔ 1400 سال سے اسلام یہ دیکھتا چلا آیا ہے۔ لیکن مومنوں، ان تمام چیزوں سے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لو، سینہ چوڑا ہو جائے گا۔ اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں میرے عزیزو، اس کو لوگ آپشنلی سمجھتے ہیں، حضور کی سیرت، یہ کوئی میں کہانی نہیں سنا رہا، یہ کہانی نہیں سنا رہا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ قرآن کا حکم ہے کہ تمہیں رسول پاک کی سیرت دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ تمہارے لیے وہی آئیڈیل ہیں۔ اور مسلمان اگر نبی پاک کی سیرت کو نہیں جانتا اور نہیں سیکھتا تو پھر کس کی سیرت سیکھنے جائے گا؟ کس کے اخلاق سیکھے گا؟ تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ بغیر اس کے اس کا اسلام پہ عمل ہو ہی نہیں پائے گا۔ مجھے بتاؤ، تم نماز پڑھتے ہو، آج اللہ کا حکم ہے، لیکن کھڑے ہوتے ہو، ہاتھ اٹھاتے ہو، باندھتے ہو، رکوع میں جاتے ہو، سجدے میں جاتے ہو، یہ طریقہ قرآن میں کہاں ہے؟ کہاں ہے قرآن میں؟ اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو، لیکن تمہیں نماز قائم کرنا کیسے ہے یہ سیرت مصطفیٰ سے پتہ چلے گا۔ یہ میرے آقا کی سیرت پڑھنی پڑے گی کہ میرے آقا ایسے کھڑے ہوتے، ایسے جھکتے، ایسے سجدے میں جاتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہٹاؤ تو دین کھوکھلا ہے، دین میں پھر کچھ نہیں رہے گا۔ تمہیں ہر چیز کا اگر تفصیلی جواب چاہیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضروری ہے۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی آپشنلی چیز ہے، نہیں، یہ ہمارے لیے فرض عین ہے، ہر مسلمان کے لیے سیرت مصطفیٰ سیکھنا۔ اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلائے
اور آخری سانس تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔